بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہومیو ڈاکٹر مدثر مجید، اور آج ایک انتہائی فیمیل کے حوالے سے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ پولیسسٹک اوورین سنڈروم یعنی پی سی او ایس کے حوالے سے، جس کو پی سی او ڈی کے نام سے بھی، پولیسسٹک اوورین ڈیزیز کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ ناظرین، اسٹڈیز جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ہر 5ویں سے 7ویں جو فیمیل ہے اس کو پی سی اوز کا پرابلم ہے، اور پی سی اوز ہونے کی جو مین کاز ہے اس میں جو ہماری جو بچیاں ہیں ان کا موبائل بہت زیادہ یوز کرنا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، اور جو جنک فوڈز ہیں، جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ پراپر نہ ہونا، ٹائم سے خوراک نہ استعمال کرنا، تو ان سب وجوہات کی وجہ سے جو بیسیکلی فیمیل کے جسم کے اندر 4 ہارمونز ہوتے ہیں، ایف ایس ایچ، ایل ایچ، ٹیسٹوسٹیرون اور انسولین۔ یہ بیسیکلی جب ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، جب ٹیسٹوسٹیرون جو ہے بیسیکلی یہ میل ہارمون ہے، باڈی کے اندر، فیمیل کی باڈی کے اندر اس کی ریشو جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ان کی باڈی کے اندر ہیروٹزم یعنی کہ بال چہرے کے اوپر اور ان کی چھاتی کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ چہرے کے اوپر دانوں کا نکل آنا، ٹھیک ہے، اور جو ہارمونز کا بیلنس ہے وہ ہارمونز کا بیلنس جسم کے اندر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہارمونز کے بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے ان میں بھانج پن کا ہونا، انفرٹیلٹی، بار بار پریگننسی کا ہونا، اور پریگننسی اس کے بعد ابارشن کروانا، پراپر جو ہے وہ مطلب کنسیو نہ کر پانا، اس میں ہارٹ کی بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ اس پی سی اوز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ خون میں جو چکنائی کی مقدار ہے، کولیسٹرول کا لیول ہے، وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین جو چیز ہے اس میں وہ یوٹرس کے کینسر کی طرف جو ہے وہ یہ معاملات، اگر اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ یوٹرس کے کینسر کی طرف معاملات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ پی سی اوز کے ہونے کی وجوہات اس میں بیسیکلی یہ کچھ خاندانی بھی ہوتے ہیں، اگر آپ کی والدہ یا آپ کی کزن وغیرہ کو ہے تو اس سے بھی آپ اس کو انہیرٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈروجن جو ہارمون ہے بیسیکلی یہ مردوں کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے اندر ایک بڑی مخصوص تعداد کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا، لیکن جب اس کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہارمونز جو ہیں ان کا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسولین کی جو مقدار ہے وہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پی سی اوز کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ پھر اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو میل جو سپرم ہیں انہوں نے بیسیکلی انٹریکشن کرنا ہوتا ہے اووا کے ساتھ، اور اس کے بعد اوولیوشن یعنی کہ انڈا بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جب مطلب یہ پی سی اوز کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں اوولیوشن پراپر طریقے سے وہ ایگ کی پروڈکشن ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی، کہ جس کی وجہ سے آگے وہ فردر اوولیوشن کا جو ہے وہ پروسیس کم ہو۔ تو اس میں جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں اس میں باقاعدہ مینسز ہیں، اس میں 3-4 ماہ تک ڈیٹ کا نہ آنا، ڈیٹ آنے کے بعد کافی دنوں تک رہنا، 10-10 15-15 دن، 20-20 دن ایون کے ڈیٹ رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بلیڈنگ کا بہت زیادہ ہونا، بلیڈنگ کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں چہرے کے اوپر بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فیمیل کی جو چیسٹ ہے اس کے اوپر بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایون کہ اس کے علاوہ فیمیل کے اندر بالڈنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے فیمیل کے جو سر کے بال ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پی سی اوز کی وجہ سے ہی جو ہے ان کا ویٹ جو ہے وہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کا ایک دم سے جو ہے وہ وزن جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، ہم اس کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو اپنی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں فاسٹ فوڈ کو چھوڑ کر تازہ سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے جو جسم کے اندر جو کولیسٹرول کی مقدار ہے وہ ہم اس کو نارمل کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیل فون کا یوز، مطلب گھنٹوں بیٹھے رہنا اور موبائل کا یوز کرنا، اس میں پھر کھانے کے جو ٹائمنگ ہے وہ ان کا پراپر نہ ہونا، کبھی رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں، جو سونے کی ٹائمنگ ہے وہ ہماری پراپرلی لیٹ نائٹس ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں ہائیجینک فوڈ ہے وہ یوز کرنا ہے، اور جو پروسیسڈ ہے، جو فوڈ کیا ہوا ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنا۔
وزن کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 30 سے 35 منٹ ڈیلی اپنے واک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیلی جو اپنی واک ہے وہ کریں، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اس کو ریگولیرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔ اس کے علاوہ اب اس میں جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، جو اس اوولیوشن کا جو عمل ہے، جو آپ کا پی سی اوز کے جو پیشنٹ میں پراپر نہیں ہو رہا تھا، اس عمل کو پراپر کرنے کے لیے، اور جو سسٹ بن چکی ہے باڈی کے اندر کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اووریز کے اندر، اور جو سسٹس ہیں جو اس میں یوٹرس کے اندر ہیں، تو اس میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو ہم ان کو یوز کرواتے ہیں۔ میں اپنے کلینک میں کافی عرصے سے یوز کروا رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی سارے پیشنٹس کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کیا ہے۔ اس میں جو فرسٹ میڈیسن ہے اس میں میں ساتھ اس کی پک بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ فولیکولینیم کے نام سے ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور سے اویلیبل ہے۔ بیسکلی یہ جو اوولیوشن کا پروسیس ہے، اس اوولیوشن کے پروسیس کو پراپر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ارریگولر مینسز تھے، جو ڈیٹ آپ کی باقاعدہ مطلب نہیں آ رہی تھی، اس ڈیٹ کو یہ پراپر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میل ہارمونس جو تھے اینڈروجن، جو باڈی کے اندر ایکسیسو جو ہے وہ مطلب جو باڈی کے اندر تھے، تو اس کی جو میل ہارمون ہے، میل ہارمون کو یہ کم کرے گی اور نارمل کر دے گی۔ اس کے ساتھ سیکنڈ جو میڈیسن ہے وہ کلکیریا اوواٹوسٹا کے نام سے اویلیبل ہے، اور یہ اوولیوشن کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ مینسز جو ہے اس کو باقاعدہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مین جو ہماری میڈیسن ہے جو کہ سسٹ کو بھی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اوولیوشن ختم کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارمونس کا بیلنس ہے اس بیلنس کو نارمل کر رہی ہے، اورم میور نیٹ کے نام سے، ساتھ میں اس پہ پک دے دوں گا، سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ جو بیسکلی جو ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول جو تھا، جو باڈی میں زیادہ آگا تو اس ہارمونس کو بھی نارمل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فریکسینس امریکانا کے نام سے ہومیو میڈیسن اویلیبل ہے۔ یہ جو باڈی کے اندر جو فیبرائڈز بنتے ہیں، یوٹرس کے اندر جو فیبرائڈز بنتے ہیں، ان فیبرائڈز کو ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹ بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ سسٹ بننے کے عمل کو بھی ختم کرتی ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ تھوجا میڈیسن ہے ہماری، اور کافی سارے آپ لوگ مطلب فیملیئر بھی ہوں گے اس میڈیسن کے نام سے۔ تو یہ جو ہارمونز کی جو امبیلنسمنٹ ہے اس امبیلنسمنٹ کو بہتر کرتی ہے۔ جی ویورز، یہ کچھ چند ایک میڈیسنز تھیں جو میں نے پی سی اوز کے ریگارڈنگ آپ کو مطلب بتائیں، اور اس میں یہ کچھ میڈیسن اس میں سے ایسی ہیں جو شاید آپ کو کسی ہومیو میڈیسن اسٹور سے آسانی کے ساتھ نہ مل پائیں، تو اس کے لیے میں نیچے